بچھا دو پھول راہوں میں، کہو بادل کشا جائے، بڑی مدت سے ملنے کو میرا مہمان آیا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، انسان اس دنیا میں انتہائی مختصر وقت کے لیے آیا ہے، اور جو انسان بھی آیا اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور جب اس دنیا سے جائے گا تب بھی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا۔ تو یہ پورا دنیا کی زندگی یہ انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش اور امتحان بھی ہے، اور اگر انسان اس دنیا کی زندگی کو سنوار کے جائے اور جس مقصد کے لیے آیا اس مقصد پہ عمل پیرا ہو کے جائے، تو دنیا کی زندگی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر آنے کا مقصد بھول گیا اور دنیا کی رنگینیوں اور بہاروں میں مست ہو گیا، آخرت کی فکر اور تیاری نہیں کی، تو دنیا کی زندگی نہ صرف انسان کی ناکامی ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص قسم کا عذاب بھی ہے۔
تو اس لحاظ سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے لیے سب سے اہم چیز، سب سے ضروری چیز وہ کیا ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کس نیج پہ چل کے میں اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتا ہوں، اور کس راستے پہ چل کے اپنی زندگی کو ناکام اور باعث خسران کر سکتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے سب سے اہم چیز جو ہر انسان کے لیے ہر لحاظ سے، ہر چیز سے ضروری ہے، اور پہلا نمبر ہے وہ ہے صراط مستقیم کی پہچان، اس کا تعارف۔ باقی سب چیزیں بعد کی ہیں، سب سے پہلے پہچاننا ہے کہ صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے، اور پھر صراط مستقیم کو پہچان کر اس پہ چلنا، تو یہ ہے کامیابی کا راستہ، اور یہ شاہراہ جنت ہے، جنت کا موٹر وے روڈ اور شاہراہ جنت۔ اور اگر خدا نہ خواستہ صراط مستقیم تلاش ہی نہیں کی، یا تلاش تو کی لیکن پا نہیں سکا، تو وہ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں مختصر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ صراط مستقیم والا مسئلہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا ضروری مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کی ہر رکعت میں جس سورت کا شریعت نے حکم دیا، سورہ فاتحہ، اس میں یہ دعا سکھائی گئی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت رکھنا، قائم رکھنا، ثبتنا علی صراط مستقیم۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں ہر آدمی یہ دعا مانگ رہا ہے، حتیٰ کہ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ صحابہ نے، تابعین نے، قیامت تک آنے والے لوگ جو مسلمان ہیں تو وہ یہ دعا کرتے رہیں گے 5 وقت تکرار کے ساتھ، بار بار با تکرار یہی اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن اس پہ کبھی غور نہیں کیا، آج ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ سب سے اہم دعا، سب سے بڑی دعا وہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔ تو اب وہ الصراط المستقیم ہے کیا؟ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں نا ہے کیا، تو پھر پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ عربی میں سارے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ آج میں نے اس کا معنی بیان کرنا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔
وہ کون سا سیدھا راستہ ہے کہ جس پر استقامت، تثبت، ثابت قدمی اتنی ضروری ہے کہ ہر نماز میں بار بار اس کی تمنا، استدعا اور دعا کی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھنا، جہنم ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے، جس پل کا نام ہے پل صراط۔ شاید آپ نے سنی ہو، یہ جہنم کے اوپر پل ہے اور یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، ادق من الشعر، بال، یہ جو سر کے بال ہیں ایک بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ احد من السیف، زیادہ تیز ہے، اور یہ جہنم کے اوپر رکھی ہے۔ نیچے جہنم کے شعلے، جہنم کے لمبے، جہنم کی آگ، دائیں بھی جہنم کی آگ، بائیں بھی جہنم کی آگ، نیچے بھی جہنم کی آگ، وہ شعلے اور لمبے جوش مارتے ہوئے، اور اوپر رکھی ہے پل صراط۔ اور یہ جو پل صراط ہے، اس سے بڑے بڑے مولوی گریں گے، بڑے بڑے پیر گریں گے، غٹ ملا اور شیطان پیر، ابلیس کے درجے کے پیرانے طریقت اور بڑے بڑے ملا اس پل صراط سے گر جائیں گے، جہنم کے شعلے ان کو لے لیں گے، اور کچھ لوگ اس پل صراط سے گزریں گے، مرور ہوگا اور اتنا تیزی کے ساتھ کہ بجلی کی رفتار، روشنی کی رفتار بھی ان کو نہیں پہنچ سکتی، بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو اس پل صراط پر جب گزرنے لگیں گے تو جہنم بھی چیخ پڑے گی، اور جہنم خود پکار کے کہے گی کہ آگے گزر جا، گزر جا، گزر جا، جلدی گزر، تیرے گزرنے سے تو میری تپش میں بھی کمی آ رہی ہے، اور میرے جوش، تیرا گزرنا میرے جوش کو کم کر رہا ہے۔ وہ پل صراط دنیا میں کیا ہے؟ وہ اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ اگر آپ نے میری بات سمجھی ہے، غور کیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ جس طرح وہاں دائیں بائیں نیچے جہنم ہی جہنم ہے، اسی طرح صراط مستقیم کے دائیں بائیں ادھر ادھر یہ سب ضلالت کے راستے ہیں، جہنم میں لے جانے والے راستے ہیں۔ اس پل صراط سے وہی گرے گا جو دنیا میں صراط مستقیم سے ہٹ گیا، اور اس پل صراط سے وہی پار ہوگا، وہی گزرے گا اس جان کے ساتھ، جوش کے ساتھ، رفتار کے ساتھ، جو دنیا میں صراط مستقیم پر جس قدر مضبوط ہوگا اور پکا ہوگا، اتنی آسانی سے پل صراط سے گزر جائے گا۔ تو اس صراط مستقیم کا نام قرآن میں کیا ہے؟ جہاں دنیا میں وہ پل صراط ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ جس طرح اس پل سے ادھر ادھر ہوا تو جہنم میں گیا، اس راستے سے ادھر ادھر ہوا تو جہنم کے راستے پہ گیا۔ تو اب مختصر یہ سمجھو کہ الصراط المستقیم تب بنتی ہے کہ اس میں 3 شرطیں۔ نمبر 1، سیدھا راستہ ہو،
جس میں کوئی موڑ نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، کجی نہ ہو، بالکل سیدھا راستہ ہو. کیونکہ جب راستے میں موڑ آ جائیں، گلیاں آ جائیں اور اس میں کجیاں آ جائیں تو سالک راستہ چلنے والا منزل تک نہیں پہنچتا اور راستہ بھول جاتا ہے. تو پہلی شرط کیا ہے کہ وہ سیدھا راستہ ہو. آج ویسے خر کی عادت طور پہ آپ تھوڑا بولیں بھی صحیح. اور دوسری شرط ہے کہ مختصر راستہ ہو، شارٹ راستہ ہو، لمبا راستہ نہ ہو، شارٹ کٹ راستہ. اور تیسری شرط کشادہ راہ ہو، وسیع راستہ ہو. یہ تین شرطیں ہوں تو لغت میں اس کو صراط مستقیم کہتی ہے، شارع عام کہتی ہے. اور مختصر راستہ، کشادہ راستہ اور سیدھا راستہ. اب اس کا مصداق کیا ہے؟ تو آپ اور ہم چونکہ پنج پیری ہیں. کیا ہے؟ پنج پیری. تو آپ پنج تو سمجھتے ہیں نا، پنج پیری. تو میں اس کے 5 مصداق ذکر کر رہا ہوں کہ الصراط المستقیم کے 5 مصداق. سب سے پہلا مصداق الصراط المستقیم کا وہ ہے القرآن العظیم. کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مقدس، قرآن کریم. یہ ہے صراط مستقیم جس کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہو الصراط المستقیم، کہ لوگوں یہ قرآن مقدس یہ ہے الصراط المستقیم. اور قرآن میں بھی آیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے پیغمبر فَاسْتَمْسِكْ، چنگل لگاؤ، مضبوطی سے تھامو. کس چیز کو؟ اوحی الیک، یعنی القرآن. جو قرآن تیری طرف آ رہا ہے اس پر جم جاؤ، اس کو سینے سے لگاؤ. انکا علی صراط مستقیم مطلب کیا ہے؟ الاستمساک بالقرآن، اسی کا نام ہے صراط مستقیم. قرآن پہ ڈٹ جانا، پکا ہو جانا. اور تیسرے مقام پہ قرآن نے ذکر کیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اقوم کا لفظ ذہن میں رکھ لو اور الصراط المستقیم کا مفہوم ذہن میں رکھ لو. فرمایا ان ھذا القرآن، یہ قرآن مقدس یہدی للتی ہی اقوم، وہ راستہ بتاتا ہے جو اقوم ہے اور صراط مستقیم ہے. ماشاءاللہ. سب سے پہلا مصداق کیا ہے؟ بولو شابش. القرآن العظیم. تو معنی کیا ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ پکا رکھنا. اہدنا الصراط المستقیم، قرآن والی راہ پہ مضبوط رکھنا. کیوں؟ کہ یہ ہے الصراط المستقیم، اسی پہ پکا رکھنا. یہی وہ راستہ ہے. اس واسطے میرا بھائی قرآن صراط مستقیم ہے. اور اس قرآن کے ساتھ دنیا کی کوئی کتاب ٹکرائے، اس قرآن کے ساتھ دنیا کے رابیوں کی کوئی روایت ٹکرائے، اس قرآن کے ساتھ کسی ملا
پیر کے دستخط اور اس کی کتابیں ٹکرائیں، وہ سب کے سب جہنم کے راستے ہیں۔ جنت کا راستہ صرف قرآن والا راستہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ باخذ ریاض بکروی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اب نعرے نہیں لگانے، میں تقریر نہیں کر رہا، سبق پڑھا رہا ہوں۔ توجہ میری طرف، اس سبق کو یاد کر لو، انشاءاللہ کوئی ابلیس تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، نہ عربی والا ابلیس، نہ پنجابی والا، نہ پشتو والا، کوئی ابلیس گمراہ نہیں کر سکتا کہ صراط مستقیم کا پہلا مصداق وہ ہے قرآن مقدس۔ اور جس طرح پل صراط کے ادھر ادھر جہنم کے شعلے ہیں، صراط مستقیم کے ادھر ادھر ضلالت کے شعلے ہیں، گمراہی کے شعلے ہیں۔ اس لیے میرا بھائی فضائل تو نے بڑے سنے ہیں قرآن کے، قرآن مقدس کا کبھی مسئلہ بھی سنا کر، قرآن مقدس کی کبھی دعوت بھی سنی کر، قرآن مقدس کا کبھی پیغام بھی سنا کر، تو سب سے بڑا شان قرآن مقدس کا یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اور قرآن یہ سب سے بڑی بزرگ کتاب ہے۔ قرآن مجید، یہ سب سے بڑی بزرگ کتاب ہے۔ مجید کا معنی سب سے زیادہ بزرگی والا۔ لوگ تمہیں کہتے ہیں یہ پنج پیری بزرگوں کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں سب سے بڑا بزرگ ہے ہی ہمارے پاس، سب سے بڑا بزرگ ہے ہی، قرآن سے بڑا بزرگ کون ہے؟ یہ وہ بزرگ ہے اس پر ایمان لانے کی وجہ سے بزرگ بنتی ہے، اور اس کو ٹھکرانے کی وجہ سے کافر بنتی ہے۔ یہ کہتے ہیں فلانے کو بزرگ نہیں مانتا، بزرگی کا معیار بھی قرآن ہے، بل ہوا قرآن مجید، یہ ہے بزرگ۔ اور فرمایا کتاب عزیز، سب کتابوں پر بھاری کتاب، سب حجتوں پر بھاری حجت، سب دلیلوں پر بھاری دلیل۔ کتاب عزیز، عزیز کا معنی غلبے والی، عزیز کا معنی قوت والی۔ لاکھ روایتیں پیش کرو، لاکھ کتابیں پیش کرو، لاکھ اکابر کے اقوال پیش کرو، لاکھ دستخط پیش کرو، لیکن جہاں قرآن بول گیا وہ ساری دلیلیں نیچے چلی جائیں گی، اور قرآن کی دلیل سب سے مضبوط دلیل ہوگی۔ یہ بھی عظمت کبھی سنی ہے قرآن کی؟ قرآن کیا ہے؟ کتاب عزیز، عزیز، سب پہ غالب، سب پہ بھاری۔ سبحان اللہ، یہ ہے رب کی برہان۔ قد جاءکم برہان من ربکم، یہ رب کی طرف سے برہان آیا، اور فرمایا کائنات والو من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، یعنی مشرک ہو، بدعتی ہو، وہ یہ تو پیش کر سکتا ہے فلانے بزرگ نے لکھا، وہ یہ تو پیش کر سکتا ہے فلانے مولوی نے لکھا، وہ یہ تو پیش کر سکتا ہے فلانی روایت میں آیا، وہ یہ تو پیش کر سکتا ہے فلانی کتاب میں آیا، لیکن لا برہان لہ، اس کے پاس اللہ کی دلیلوں میں سے، رب کی برہان میں سے کوئی برہان نہیں ہے۔ اس لیے سب مشرکوں کو چیلنج کیا، فرمایا ہاتو برہانکم، لفظ کیا ہے؟ برہانکم، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اور شرک کرنے والوں ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی برہان، کچیاں گلاں نہیں، کچی کچی باتیں نہیں، خواب۔ اب تو خیر آپ لوگ ترقی کر گئے،
آپ کے ہاں ایسے بھی مذہبی تاجر پیدا ہو گئے جن کو بیداری میں انبیاء کی زیارت ہوتی ہے، اور بے ایمان اتنے درجے کے ہیں کہ صحابی پھر بھی نہیں بنتے۔ مزے کی بات تو یہ ہے بھائی، ایمان والا اگر نبی کی زیارت بیداری میں کرے تو کیا بنتا ہے؟ جی کیا بنتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ تمہیں بھی خواب تو نہیں آنا لگا؟ وقت بڑا کم ہے۔ کیا بنتا ہے؟ صحابی۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا بھی ہے، آنکھوں سے دیکھا، بیداری میں دیکھا، لیکن ہم صحابی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر مرتد ہے، پھر کافر ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو صحابی بن جاتا، کہ صحابی کہتے من لقی النبی بالایمان، جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرے وہ صحابی ہے، چاہے ان سر کی آنکھوں سے نہیں بھی دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی صحابی ہے، وہ ہے بھی نابینا لیکن پھر بھی صحابی ہے۔ ان آنکھوں سے دیکھنا شرط نہیں ہے۔ تو مولوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا بھی، تو میں نے کہا پھر کیا بنا؟ تم صحابی بنے، ہم تابعی۔ کہتے ہیں نہیں صحابی تو ہم نہیں بنے۔ میں نے کہا پھر تو ابو جہل بنا، پھر تو کافر بنا، پھر تو ہم اگر کہہ دیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تم خود اپنے آپ کو کافر کہتی ہو۔ شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ خیر آؤ، سب سے بڑی برہان، سب سے بڑی دلیل وہ کیا ہے؟ بولو شابش کیا ہے؟ سب سے پکی دلیل قرآن ہے، اور قرآن کے مد مقابل کتابون، ملوان، مولوی، پیر، کتابیں، چاہے المحند ہو یا المحند کی کوئی اور بہن ہو، یہ ساری کی ساری کتابڑیاں جو قرآن سے ٹکرائیں یہ سب جہنم کے راستے ہیں۔ صراط مستقیم ہے کتاب اللہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے فرمایا مہیمنن علیہ، سبحان اللہ، مہیمنن، یہ ہے قرآن کی شان۔ مہیمن کا معنی ہوتا ہے کنٹرول کرنے والی، سنبھالنے والی۔ المؤمن المہیمن، مہیمنن سارے علوم پر کنٹرول کرنے والی کتاب وہ قرآن ہے۔ کیا معنی مہیمن کا؟ کہ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی علم، دنیا کی کوئی روایت، دنیا کی کوئی حکایت، دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی امام، دنیا کی کوئی شخصیت اپنے صداقت، اپنے دعوے کی صداقت میں اس وقت تک پورا نہیں اتر سکتا، اپنی بات کی سچائی کو اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتا جب تک قرآن کی حجت پیش نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن اپنی سچائی میں کسی شہادت کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی مولوی تصدیق کرے تب ٹھیک ہو، کوئی پیر تصدیق کرے تب ٹھیک ہو، قرآن اپنی حقانیت میں، اپنی صداقت میں، اپنی سچائی میں دنیا کے کسی شخصیت کا، اس کی تصدیق کا محتاج نہیں۔ باقی دنیا میں جہاں سچائی ہے وہ قرآن کی تصدیق کی محتاج ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ ویسے مجھے بھی پشتو والوں سے پیار ہے، اور پشتو والوں کو مجھ سے بھی پیار ہے، لیکن افسوس ہے مجھے پشتو نہیں آتی، آپ کو اردو نہیں آتا۔ سب سے پہلا مصداق کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ شابش بولو کیا ہے؟ کتاب اللہ کے مقابل کوئی کتاب چل سکتی؟ کتاب اللہ کے مقابل کوئی روایت چل سکتی؟
کتاب اللہ کے مقابل کوئی محدث مفسر چل سکتا؟ کتاب اللہ کے مقابل کسی بزرگ کی کتاب چل سکتی؟ نہیں۔ دوسرا مصداق صراط مستقیم کا وہ ہے التوحید الخالص۔ صراط مستقیم کا دوسرا مصداق کیا ہے؟ التوحید الخالص۔ یہ خالص کا لفظ ذہن میں رکھنا، کیونکہ آج ہر جگہ گڑبڑ ہو گیا ہے کام۔ اب تم نے بھی شروع کر دیا ہے گڑبڑے۔ ہاں پتہ ہے، ابھی گڑبڑ۔ التوحید الخالص، خالص مسئلہ توحید، اور اس کی وجہ کہ قرآن کا موضوع توحید ہے۔ ابن العز نے لکھا القرآن کلہ فی التوحید، القرآن کلہ فی التوحید، پورا قرآن یہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے۔ اور امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر سورہ ہود پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا لا مقصود من هذا الكتاب الشریف الا الحرف الواحد وهي اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اے کائنات والو، لا مقصود من هذا الكتاب الشریف، یہ کتاب مقدس قرآن مقدس کا ہدف، اس کا مشن، اس کا نصب العین، اس کا مرکز، اس کا دعویٰ، اس کا مرکزی مضمون وہ ہے الحرف الواحد۔ ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی مشن ہے، ایک ہی اس کی رفتار ہے۔ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ قرآن کا ہدف اور حرف ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اور آگے فرمایا من صرف عمرہ فی غیرہ من المسائل، جس ملا مفتی نے دوسرے مسائل میں تحقیق کرتے زندگی گزاری، کتاب الاستنجا، کتاب الطہارت، کتاب الحیض، کتاب الاستحاضہ، ساری زندگی کتاب الطہارت پہ لگا دیئے، ساری زندگی منطق، فلسفہ اور بو علی سینا اور سیراپی، ان کے سب بکواسات مناطقہ اس میں گزار دیئے، بڑی بڑی کتابیں پڑھتا رہا، فلسفی، منطقی اور سارے علوم پڑھتا رہا، ساری دنیا کی سائنس پڑھتا رہا، اور دنیا کا کوئی علم نہیں چھوڑا، دوسرے مسائل میں زندگی گزاری اور مسئلہ توحید بیان نہیں کیا۔ فرمایا قد خوابا و خسرا، اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ یہ میری بات نہیں، امام رازی کی بات ہے، تفسیر کبیر ہے، سورہ ہود کے شروع میں انہیں تبصرہ کیا ہے۔ تو کیا ہے صراط مستقیم کا مصداق؟ توحید ہے۔ شابش بولو، کیا ہے؟ توحید ہے۔ کیوں؟ ربط بھی سنتے آؤ، قرآن کا موضوع توحید ہے، قرآن آیا توحید کے لیے۔ اس کو میں قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، سورۃ الانبیاء کہ آخر میں چلے جاؤ، کیا فرمایا؟ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ انما بھی حصر کے لیے، انما بھی حصر کے لیے۔ میری طرف یہ 30 پاروں کا قرآن آیا، اور اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایک ہی آیا ہے کہ الہ ایک ہے۔ جو مسئلہ، ایک ہی مسئلہ کہ الہ صرف الہکم الہ، انما یوحی، صرف میری بئی میں یہی مسئلہ ہے۔ انما صرف حصر، انما صرف الہکم الہ واحد۔ اور جہاں پر سورہ ہود میں بھی لِأَجْلِ اللہ تعبدوا الا اللہ، قرآن آئے یہ بتانے کے لیے کہ رب کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھو، جو اہدنا الصراط المستقیم آیا نا، اس سے پہلے والی آیت پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
इय्याका नाबुदु करो माना अपनी पश्तो में, लेकिन सही करना है। इय्याका नाबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं। तेरी बोलो शाबाश, तेरी भी या तेरी ही? इय्याका नाबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत का क्या माना? इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह, वाह आजकल इब्ने तैमिया से भी तकलीफ होती है। इब्ने तैमिया वो है जिसको सैयद महमूद आलूसी बगदादी लिखते हैं शेखुल इस्लाम, हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं शेखुल इस्लाम। इब्ने कसीर जैसा मुफस्सिर शेखुल इस्लाम, ज़हबी जैसे मुहद्दिस जिनके शागिर्द, और लिखते हैं शेखुल इस्लाम। और आज ऐसे बदबख्त भी पैदा हुए, वो इन औलिया के बारे में भी बक बक करते हैं और फिर दावा करते हैं हम अकाबिर को मानती है। हालांकि मौलाना सरफराज खान ने लिखा है, दो मकाम पे लिखा है कि इब्ने तैमिया और हाफिज इब्नुल क़य्यिम काना अकाबिरा अहले सुन्नत वल जमात, ये दोनों अहले सुन्नत वल जमात के अकाबिरीन थे। तो हाफिज इब्ने तैमिया फतावा कुबरा में फरमाते हैं और बहुत जबरदस्त बात की कि इय्याका नस्तईन की वाव, ये वाव तफसीरिया है। ये वाव क्या है? समझ नहीं आ रही तो बस कर दो। ये वाव तफसीरिया, और तफसीरिया का क्या माना? इय्याका नअबुदु का माना आगे बयान किया है इय्याका नस्तईन। इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु का माना है, और मतलब क्या है? इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और तुझ ही से मदद मांगते हैं। यानी हाजतों और मुश्किलों में सिर्फ तुझ ही को पुकारते हैं, सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद। किसको पुकारते हैं? सिर्फ कि या अल्लाह और या रसूल अल्लाह, यूं पुकारते हैं। ये इय्याका नस्तईन है। या अल्लाह मदद, या अली मदद, या अल्लाह मदद, या पीर मदद, या अल्लाह मदद, या पंजतन पाक मदद, या अल्लाह मदद, या फलाना मदद, ये नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत सिर्फ तेरी। यानी क्या माना इबादत का? यानी सोरो पुकार हाजतों में सिर्फ तुझ ही को पुकारते हैं, मुश्किलों में सिर्फ तुझ ही को पुकारते हैं। अगर यूं समझ ना आए तो सूरह ज़ुमर देख लें, वहां शुरू में क्या फरमाया? फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। तौहीद खालिस आई कि नहीं? फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, और इसका माना किया सूरह हामीम मोमिन में, और फरमाया फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। ये फ़अब्दिल्लाह का माना फ़दउल्लाह, और लोगों इबादत सिर्फ अल्लाह की। इबादत का क्या माना? सबसे बड़ी इबादत सोरो पुकार, हाजतों में पुकारना, मुश्किलात में पुकारना और सोरना। ये फ़दउल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही को पुकारो, मुख़लिसीन लहुद्दीन, खालिस करते हुए वास्ते उसके अद्दीन, अद्दुआ, पुकार को, पुकारने को, उसी को पुकारना है। तो ये है मेरा भाई, इबादत सिर्फ अल्लाह की। अगर इब्ने तैमिया पे एतबार नहीं तो कोई मसला नहीं, मैंने हवाला दे दिया फतावा कुबरा का, वो ना मान तो फिर अत्फुल खास अलल आम होगा। अत्फुल खास अलल आम, इबादत आम और इस्तिआनत खास।
اور یہ عطف الخاص علی العام کا ضابطہ مختصر المعانی میں دیکھ لینا، متبل میں دیکھ لینا کہ عطف الخاص علی العام کا ضابطہ کیا ہے۔ اس ضابطہ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کر دیا، الدعاء مخ العبادہ، اہم الافراد، عبادت کا سب سے اہم پوائنٹ اور یہی اہمیت اہتمام کے پیش نظر عطف الخاص علی العام ہے، اور اس کو محمد عربی کی زبان نے بیان کیا اور کہتے ایاک نعبد، معنی یہ ہوگا کہ اللہ سجدہ بھی صرف تیرا، رکوع بھی صرف تیرا، منت منوتی نظر نیاز وہ صرف تیرے نام کی، تیرے طواف تیرے نام کے، سجدے رکوع تیرے نام کے، اور بالخصوص دعا اور پکار، حاجتوں میں پکارنا، مشکلوں میں پکارنا، وہ صرف تیرا حق ہے، تیرے سوا ہم کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک، پورا قرآن چل رہا ہے، عنوان بدل رہے ہیں، مسئلہ یہی آ رہا ہے۔ سورۃ رعد دیکھ لیں، سورۃ الرعد اسی مضمون کو بیان کیا، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، لام اختصاص کا لہو کی تقدیم حسر والی، دعوت الحق اللائق بالدعا، معنی یہ ہوگا پکار کے لائق ہونا، لہو یہ صرف رب کا خاصہ ہے، کوئی دوسرا پکار کے لائق بن سکتا نہیں، یہ اللہ کا خاصہ ہے، پکار کے لائق ہونا۔ لفظوں پہ توجہ، اللائق بالدعا، پکار کے لائق ہونا، یہ صرف رب العالمین کی لیاقت ہے، خاصہ ہے، اللہ کی شان ہے۔ اس کائنات میں کوئی پیغمبر پکار کے لائق نہیں، کوئی ولی اللہ پکار کے لائق نہیں، کوئی بڑے سے بڑا امام، حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ جو رحمت للعالمین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، افضل الخلق للاطلاق بھی ہے، صاحب مقام محمود بھی ہے، اللہ کی اس پوری کائنات میں افضل اعلیٰ شان و مقام کے اعتبار سے، لیکن پکار کے لائق ہونا محمد مصطفیٰ کی لیاقت اور شان بھی نہیں ہے۔ لہو دعوت الحق کس کی شان ہے؟ کس کی شان ہے؟ اللہ کی یا صرف اللہ کی؟ لہو دعوت ایاک نعبد، اس کا معنی بیان کیا، یعنی ایاک نستعین، اور پھر عنوان بدلا، اسی کا مفہوم ادا کیا، لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ کی لیاقت ہے۔ کیا لفظ بول رہا ہوں؟ اللہ کی لیاقت، صلاحیت، توجہ ہے نا، وقت بڑا کم ہے، لیاقت میں چلا تو پورے قرآن سے پھر جاؤں گا۔ لیاقت ہے، یہ لیاقت کسی میں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ پکار کی لیاقت میں چار چیزیں ہیں، کتنی؟ سلور، چار چیزیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پکارنے والے کے حالات کو جانتا ہو۔ نمبر دو، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہو۔ نمبر تین، پکارنے والے کی بولی کو سمجھتا ہو۔ اور نمبر چار، اس کی مشکل کو حل کر سکتا ہو۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ پکار کے لائق کون ہوتا ہے؟ جو پکارنے والے کے حالات کو جانے، پکارنے والے کے حالات کو۔ ایک آدمی چار سدے میں مشکل میں پھنسا ہے اور اس کو پکارتا ہے جس کو نہ چار سدے کا پتہ، نہ اس کے گھر کور کا پتہ اور نہ اس کی حالت کا پتہ، تو وہ پکار وہ مشکل کشائی کرے گا؟ حالات کو جانتا ہو،
पुकार को सुनता हो, शाबाश बोलो, पुकार को, पूरा कुरान बयान कर रहा हूं, पुकार को सुनता हो, बोली को समझता हो, समझ सकता हो, बोली को समझता हो। ये मेरा ख्याल है नई चीज आई है, बोली को समझता हो ना। 4 सदे का पश्तो वाला पीर हो और जिंदा हो, मुर्दा भी ना हो, बिल्कुल ठीक ठाक जिंदा पीर हो, और हमारे जैसा बेचारा गरीब पंजाबी उसके सामने आए और वो पंजाबी बोले पीर आपका पश्तो वाला है, वो पंजाबी की बात समझ लेगा? ईमान से बताओ, वो बेटा मांगे ये बकरी दे दे, समझ लेगा? नहीं। और अगर आपका कोई पश्तो वाला, हमारे पंजाब तो है ही पीरों का मरकज, तुम्हारे पीर तो सारे उधर से आए, असल मरकज वो है, पंजाब में चला गया है पश्तो वाला सीधा साधा, और उधर पीर पंजाबी है भी जिंदा, मुर्दा भी नहीं, जींदा जागता, जाग भी रहा है, सोया भी नहीं, सुन भी रहा है, और ये पश्तो में अपनी हाजत पेश करता है, तो पंजाबी पीर पश्तो वाले की समझ लेगा? ऊंचे बोलो। अच्छा, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बोली क्या है? अरबी या पश्तो वाला उनको पुकारे, सामने हूं, बेशक सामने बैठे हूं, वो इसकी समझ सकता? अल्लाह ने ये भी दलील दी, फरमाया कायनात वालों, हाजत रवा में हूं, मुश्किल कुशा में हूं, और सादी सी दलील ये है, इख्तिलाफ अलसिनतिकुम, तुम्हारी बोलियों का इख्तिलाफ, मुख्तलिफ होना, यह भी इस बात की दलील है कि हाजत रवा अकेला मैं हूं, मुश्किल कुशा अकेला मैं हूं, और इसलिए कोई पश्तो में पुकारे उसकी भी सुनता हूं, समझ भी लेता हूं, और कोई सिंधी में पुकारे, कोई हिंदी में पुकारे, कोई इंग्लिश में पुकारे, कोई सराइकी में पुकारे, कोई अरबी में पुकारे, कोई संस्कृत में पुकारे, जो हत्ता के इंसान अपनी बोलियों में पुकारे, चरिंद परिंद दरिंदे, कुल्लुन कद आलिमा सलातहू व तस्बीहू, फरमाया सारी कायनात अपनी अपनी बोलियों में पुकारती है, हर एक की पुकार को जानता और समझता कौन है? जानना और समझने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह। तो फिर लहू दावतुल, पुकार के लायक होना भी किसकी शान है? अल्लाह की। तवज्जो है ना? हालात जानना ये रब का खासा है। कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्जिल गैबा इल्लल्लाह। 50 सूरत कुरान की कह रही है कि अल्लाह के सिवा कोई भी हालात जानने वाला नहीं। और नंबर 2, पुकार को सुनना, फरमाया ये भी मेरा खासा है। इन्ना रब्बी लसमी उद्दुआ इन्नका अंतस समी इन्नहु हुवस समी इन्नहु हुवस समी इन्नल्लाह समीउन लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समी। 18 मकाम पे कुरान ने जिक्र किया कि बगैर असबाब के सुनने वाला, बगैर असबाब के पुकारे सुनने वाला, आवाजें सुनने वाला, असमी होना ये मेरे रब का खासा है। और फरमाया जिन अंबिया औलिया को तुम पुकारते हो, चाहे दूर खड़े होके, चाहे उनकी कब्रों के ऊपर जाके टकरे लगा के, चाहे रोजे पे जाके, फरमाया इन तदूहुम ला यस्माउ दुआकुम, अगर तुम पुकारो वो तुम्हारी पुकारें सुनते। बोलो तुम्हारी पुकारें सुनते। इन तदूहुम ला यस्माउ, और बोलो ला यस्माउ। हमारा एक मुनाजरा हुआ एक बरेलवी पीर से, बहुत बड़ा था मुनाजरा था। मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते, खैर लंबा वाकया है। पीर साहब वो ढेर सारी किताबें ले आए, इतनी किताब। हम उसके मदरसे में गए,
تو ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، تو وہاں پر بیٹھ گئے، بڑی کتابیں اس نے اکٹھی کی، یہ اگر نقطہ آپ کو آ گیا انشاءاللہ کوئی بیتی آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ میں نے کہا مسئلہ کیا سمجھانا ہے؟ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں۔ کہا اچھا یہ سمجھانا ہے، پہلے میری چند باتیں ذرا وضاحت کر دیں کہ انسان مردے سنتے ہیں یا ڈنگر بھی سنتے ہیں؟ کون کون سے مردے سنتے ہیں؟ کہتے ہیں انسان سنتے ہیں، اگر ڈنگر کہتے ہیں وہ نہیں سنتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا انسان میں کون سنتے ہیں، نیک مردے یا سارے؟ کافر مشرک، ان سب کا عقیدہ تو ہے نا، ابو جہل بھی سنتا ہے، اندرا گاندھی بھی سنتی ہے، ٹرمپ مر جائے یہ بھی سنے گا، عمران خان بھی سنے گا، سارے سنیں گے۔ اصل عقیدہ تجھے مولوی صاحب کہتے ہیں جی انسان سارے مردے سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ذرا وضاحت کر دیں کہ کس کی آواز سنتے ہیں؟ انسانوں کی آواز سنتے ہیں یا کوئی اور چیز بھی سنتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا موٹر سائیکل کی آواز، ہیلی کاپٹر کی آواز، گدھے کی آواز، آپ کی آواز، ساری آوازیں سنتے ہیں یا صرف انسانوں کی آوازیں سنتے ہیں؟ اب تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئی۔ کہتے ہیں نہیں انسانوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ میں نے کہا پکا رہ جا، انسانوں کی سنتے اور تو کسی کی نہیں سنتے نا؟ کہتے ہیں انسانوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ میں نے کہا لکھ لو، انسان مردے سنتے ہیں، انسانوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ تیسری بات میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتلاؤ ہر وقت سنتے ہیں یا کوئی ٹائم ٹیبل بھی ہے، ٹائم بھی مقرر ہے؟ کہتے ہیں یہ کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا یہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ اگر مردے مثلا صبح 9 سے 12 بجے تک سنتے ہوں اور ہم غریب 1 بجے قبرستان سے گزرے اور وہ سننے سے دفتر کی چھٹی کر گئے ہوں، پھر کیا ہوگا؟ تو ٹائم تو بتلانا پڑے گا۔ ہر وقت سنتے ہیں یا کوئی مخصوص اوقات بھی مقرر ہیں؟ ان اوقات میں سنتی ہے۔ اب بیچارہ پھنس کیا، کہتے ہیں ہر وقت سنتی ہے۔ اب بات ہوئی۔ اب میں نے کہا کہ آپ ذرا خیال کرنا، اس سے میں نے لکھوا لیا انسان، سارے انسان مردے سنتے ہیں، انسانوں کی آواز سنتی اور ہر وقت سنتے۔ پھر میں نے کہا کہ انسانوں کی کون سی آواز سنتی؟ رونا بھی، ہنسنا بھی، گانا بھی، کیا چیز سنتے؟ کہتے ہر آواز سنتی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب اس پہ دلیل لاؤ۔ ہر انسان مردہ سنتا ہے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہر انسان کی بات سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، اس پہ لاؤ دلیل۔ تو کہتے ہیں دیکھو حدیث میں آتا ہے مردے جوتوں کی آہٹ سنتے ہیں۔ میں نے کہا جوتوں کی آہٹ انسانوں کی آواز ہے؟ ابھی تو نے کہا کہ کوئی دوسری آواز نہیں سنتے، کیا سنتے ہیں؟ انسانوں کی آواز۔ تو جوتی انسان ہے؟ جوتوں کی آواز سنتے ہیں، جوتی انسان ہے؟ اب مولوی صاحب گئے پھنس گئے، تو وہ اس کے پاس کلاس روم والے تھے، اس نے کہا ان کو شوٹ کرو۔ تو ان کے اپنے بوڑھے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا مولوی صاحب جواب نہیں آتا تو شوٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہمیں ماریں گے بعد بھی ان کو ماریں گے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور مولوی صاحب کو پکڑ لیا، کہا ان کی بات کا جواب دو۔ وہ مجھے کہتے آپ کہتے ہیں ہم طالب علم ہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ نے کہا تم طالب علم ہو۔ تو میں نے کہا عالم طالب علم ہی ہوتا ہے نا، تو غیر عالم ہے، جاہل ہے، تجھے پتہ نہیں۔ تو اس لیے میرا بھائی زور جو لگاتا ہے مردے سنتے ہیں، تو بھی وضاحت کر دے کون سے مردے سنتے ہیں، کون سے اوقات میں سنتے ہیں، کون کون سی باتیں سنتے ہیں، اس کی ذرا وضاحت کر۔ بالآخر جتنا زور لگا تجھے بھی ماننا پڑے گا کہ مرنے کے بعد کوئی سن سکتا نہیں۔ ہاں میرا رب چاہے کسی کی بات کوئی سنا دے، کسی مردے کو۔ یہ کس کی مشیت ہے؟
میت میں عادتاً صلاحیت نہیں ہے، اس کے تو اسباب ہی نہیں۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ شابش بولو، آگے چلے، نہیں سنتے۔ دوسرے مقام پہ ذکر کیا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، وہ ان کی سور و پکار سے غافلون، بے خبر ہیں۔ اور قیامت کے دن خود کہیں گے، انبیاء اولیاء سب کہیں گے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اللہ موت کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا، کس نے سور و پکار کی۔ انک انت، علت بیان کی جملہ معللہ، اس لیے پتہ نہیں کہ جب ہم دنیا سے چلے گئے تو اسباب ختم ہو گئے، اور بغیر اسباب کے جو علم ہوتا ہے اس کا نام ہے علم الغیب۔ انک انت علام الغیوب، اس لیے نہیں جانتے کہ سب غیبوں کو جاننے والا تو اکیلا ہے، تیرے سوا سب غیبوں کو جاننے والا کوئی نہیں۔ اور خود کہیں گے ان کننا ان عبادتکم لغافلین، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ان کننا ان عبادتکم لغافلین، ہم تمہارے پکار سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا، کالا بکرا لے کر کون آیا، سفید مرغا لے کر کہ چرغا لے کر، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ان کننا ان عبادتکم لغافلین، یہ صاف لفظوں میں انبیاء اولیاء انکار کر دیں گے اور کہیں گے کون ہمارے نام کی منتیں دیتا رہا، نظریں مانتا رہا، سور و پکار کرتا رہا، اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ چپ ہو گئے ہو۔ صراط مستقیم کا دوسرا مصداق کیا ہے؟ توحید۔ توحید خالص وہ ہوتی ہے کہ مشرک کے سر میں ضرب لگے، اس طرح نہیں ہوتی اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ پورا قرآن پڑھو تم بھی خوش ہو۔ دوستو بزرگ، اللہ بہت بڑا ہے، تو ابو جہل مانتا تھا اللہ بہت بڑا ہے۔ اگر یہ دعوت ہوتی تو ابو جہل پوری زندگی دے دیتا۔ پیغمبر کی دعوت شروع ہوتی ہے لا سے۔ کہاں سے؟ لا سے، نفی سے، نفی سے شروع ہوتی ہے۔ خیر آؤ اب ذرا دیکھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے آیا اہدنا الصراط المستقیم۔ الصراط کا الف لام عاد خارجی کا ہے، اور ماحود اس سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا معنی؟ توحید فی العبادت، یعنی توحید فی الدعا، یہ ہے اصل مقصد اہدنا الصراط المستقیم۔ اور میں پیش کر سکتا ہوں آل عمران سے، مریم سے، یاسین سے، اس میں صاف لفظوں میں آیا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ لوگو صرف مجھ ہی کو پکارو، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور حضرت عیسیٰ کی تقریر ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ فاعبدو، توحید فی العبادت، یہی ہے سیدھا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کا تیسرا مصداق وہ سورہ انعام میں ذکر کیا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کا معنی ہے خالص شاہراہ سنت، اور سنت کے مقابل ہے بدعت، سنت کے مقابل ہے رسم، رسمیں چھوڑ دو،
بدعات چھوڑ دو، جو بھی بدعت ہے اس کو چھوڑو. ان ھذا صراطی مستقیما، شاطبی نے الاعتصام میں، قرطبی نے، دیگر مفسرین نے اس مقام پہ وضاحت کی، صراط کی کہ صراط مستقیم یہ سنت کا راستہ ہے، اور فرمایا اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا. لا تتبعوا السبل، دوسرے راستوں کی طرح نہ جانا. سبل وہ کیا ہے؟ سبل اہل البدع، اہل الاہواء. سب مفسرین نے لکھا کہ بدعات کی طرف نہ جانا، اہل اہواء، رسموں خواہشات پرستوں کے پیچھے نہ جانا، حکایتوں والوں کے پیچھے نہ جانا، جھوٹی روایتوں کے پیچھے نہ جانا، خوابوں کے پیچھے نہ جانا، کتابوں کے پیچھے نہ جانا، بزرگوں کے پیچھے نہ جانا. لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. یہ با مصاحبت کا ذکر کیا، اور با مصابحت کا کیا معنی؟ کہ وہ جیسے راستے آپس میں متفرق ہیں، ان میں تشتت ہے، ان میں افتراق ہے، وہ